آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگل میں آپ کو بٹھایا ہوا ہے اسباب راحت برائے نام۔ چھپر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک بھی کوئی نہیں سیدھی، راستہ بھی کوئی نہیں سلامت، پھر بھی آپ یہاں ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کی تائید توفیق کے بغیر علم کی راہوں میں قدم کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس وقت ہم زوال پذیر ہیں، زوال پذیر نہیں بلکہ پورا ہی زوال ہو چکا ہے۔ اس عمارت کو گرتے گرتے 300 سال لگے ہیں۔ 300 برس میں جا کر امت مسلمہ بالکل پستیوں میں جا گری۔ اتنا لمبا دور کبھی نہیں ان پر زوال کا آیا۔ خلافت راشدہ کا دور، بنو امیہ اس کے بعد، بنو عباس اس کے بعد، 525 سال جمع 90 سال، 90 سال بنو امیہ کے تو 615، 30 برس خلافت راشدہ، 645 سال یہ امت آپس میں تو لڑتے رہے، کٹتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ آپ نے فرمایا تھا اترکوا الترک ما ترکوکم، ترکوں کو نہ چھیڑنا جب تک یہ نہ تمہیں چھیڑیں۔ تو بنو عباس جی غلطی کر بیٹھے، انہوں نے ترکوں کو چھیڑا کیا، اپنے لشکر میں اپنی فوج میں داخل کر لیا۔ تو یہ جو تقریباً 625 سال کا عرصہ ہے، اس میں ان پر آپس کی لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ دنیا پر شائع ہے۔ درمیان میں 90 سال کا عرصہ ایک ایسا آیا ہے 5ویں صدی میں، جب یورپی قوموں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، شام کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا، لبنان کے، ترکی کے۔ یہ 90 سال کا عرصہ ایسا آیا کہ جب فلسطین پر، اور یہ دائیں بائیں ان کا قبضہ تھا، لیکن مجموعی طور پر عالم اسلام کمزوری کے باوجود اپنی ہیبت رکھتا۔ 90 برس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، دوبارہ واپس آ گیا۔ 656 ہجری میں بغداد ختم ہوا۔ 616 ہجری میں پھر چنگیز خان کا، تاتاریوں کا فتنہ اٹھا ہے، اور 616 سے 656 یعنی 40 برس میں ساری اسلامی سلطنت ایسے جیسے شکستہ لکڑی میں کیل ٹھونکو تو پرزے پرزے ہو جاتی ہے لکڑی، ایسے ساری اسلامی سلطنت پرزے پرزے ہو کر زمین پر گر گئی۔ اور 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو تخت و تاراج کیا، اور 15 لاکھ آدمی ایک شہر میں ذبح کرو، 15 لاکھ آدمی صرف بغداد میں۔ سب سے پہلے جس شہر پر حملہ ہوا چنگیز خان نے کیا وہ بخارا تھا، پھر سمرقند، پھر تاشقند، پھر اس طرح یہ خون کی ایک لہر اٹھی۔ یہ ہمارے دریائے سندھ کے کنارے پر اٹک کے قریب یہ آخری جنگ لڑی گئی ہے، جو چنگیز خان اور جلال الدین خارزم میں آپس میں ٹکر ہوئی۔
تو اس وقت دریائے سندھ اپنے عروج پر بہتا تھا. تو یہ خارزم شاہی سلطنت یہاں آ کے ختم ہوئی جب جلال الدین کو دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے قریب شکست ہوئی ہے. پھر صرف ایک مصر باقی رہ گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کی محنت کی طاقت کو ظاہر فرمایا. تبلیغ وہ کام ہے میرے عزیزو جس کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے، حکومت سے بھی زیادہ ہے، ایٹم راکٹ سے بھی زیادہ ہے. اس وقت سیاسی طور پر یہ حال تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت اب تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکتی تھی اور ان کو روکنا مصر کے بس میں نہیں تھا. ساری اسلامی سلطنت پارا پارا ہو چکی تھی. ہلاکو خان بغداد کو تباہ کرنے کے بعد مصر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کا بھائی پیچھے مر گیا، منگو خان. تو اپنے بھائی کی موت کی تقریب میں وہ شرکت کرنے کے لیے لشکر چھوڑ کے واپس چلا گیا صحرائے گوبی، اور اپنے سالار، اس کا نام تھا قطبوغا، وہ عیسائی تھا، اس کو پیچھے چھوڑ گیا تھوڑے سے لشکر کے ساتھ. تو رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے مقام پر، یہ جنگ رمضان میں لڑی گئی، 27 رمضان تھا یا 17 رمضان تھا. اس میں پہلی دفعہ تاتاری لشکر کو شکست ہوئی، لیکن وہ کوئی پورا لشکر نہیں تھا، تھوڑی سی فوج رہ گئی تھی اور باقی تو سارے چلے گئے تھے. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت تھی. تو اس کے بعد جب یہ پتہ چلا تو ہلاکو خان نے اپنے سارے لشکر کو، لاؤ لشکر کو حکم دیا اور یہ ایک سیل رواں بڑھا مصر کی طرف. اس دوران تبلیغ اپنا کام کر گئی تھی. چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے. بڑے کا نام جوجی تھا، چھوٹے کا نام عقدائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام چغتائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام طلوئی تھا. ہلاکو خان طلوئی کا بیٹا تھا. تو جوجی کو اس نے روس کی سلطنت دی تھی، عقدائی کو اپنا جانشین بنایا تھا، چغتائی کو اس نے روسی ترکستان اور چینی ترکستان کی سلطنت دی تھی، اور طلوئی کو اس نے ایران سے لے کر شام تک، افغانستان تک کی سلطنت اس کو دی تھی. جوجی کا بیٹا تھا ایباقا خان، اس کا بیٹا تھا برکا خان. مسلمان تاجر جاتے تھے اور وہاں سودا بیچتے، اس کی آڑ میں دعوت دیتے، تبلیغ کرتے. تو یہ تو مصدقہ چیز ہے، معتبر کتاب. ایک میں نے ایسی کتاب میں پڑھا، اس کتاب کا آگا پیچھا کچھ نہیں تھا، لہذا مجھے پتہ نہیں اس کا ماخذ کیا ہے، کہ رکن الدین بیبرس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے علماء کی ایک جماعت کو تجار کے بھیس میں تاتاریوں کے ملک میں پھیلایا کہ ان کو اسلام کی طرف راغب کرو، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ان سے ٹکر لینے کا اور ان کے سامنے کھڑا ہونے کا. تو ایک جماعت ترکستان پہنچی، تاجروں کے بھیس میں علماء. یہ بھی چونکہ تاریخی چیز ہے اور تاریخی چیز میں کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوتی جیسے حدیث کی صحت اور سند کی ہوتی ہے. اگر آثار قرائن تائید کرتے ہیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے. تو اس چیز کے تردید میں کوئی ایسا شاہد کوئی نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے. اس میں کبھی کبھی نقل کر دیتا ہوں. جو اس سے پہلی بات ہے وہ تو ساری مشہور کتابوں میں موجود ہے. تو یہ تاجروں کی جماعت، یہ تاجر سودا بیچتے، اسلام کی دعوت دیتے. اس خفیہ گشتوں کی لپیٹ میں برکا خان کا ایک وزیر آ گیا. اس نے جب اسلام کی باتیں سنی تو اس کے دل پہ اثر ہوا، وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ موقع پا کر برکا خان کو کبھی ایک بات سنا دی، کبھی 2 سنا دی، پھر اس کا تاثر دیکھتا کیسا ہے. کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس کا دل اثر لے چکا ہے. تو ایک دن وہ اس سے کہنے لگا، تمہیں یہ اچھی اچھی باتیں کون بتاتا ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمان بتاتے ہیں، یہ ان کا دین ہے. اچھا، تو بڑی اچھی بات ہے. اب اگر کوئی مسلمانوں کا قافلہ آئے تو میری ملاقات کرا.
تو ایک قافلہ ترکستانی حسب دستور آیا اور اپنے وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا تو اس کو بلوایا گیا. تو برقع خان کے سامنے انہوں نے اسلام کے بارے میں بات رکھی. دنیا آخرت توحید رسالت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی, مسلمان ہو. اس کے اسلام لانے پر ساری جوجی کی نسل جو وہاں آباد تھی اور جو ان کے زیر نگین تھے, اس سب میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ ہو جائیں. تو لاکھوں انسان ایک دن میں مسلمان ہوئے, جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی مسلمان ہوئے. آپ کو گشتوں کی طاقت بتا رہا ہوں. یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, ایسے بستر اٹھا کے چل پڑتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا, ہلہ گلا کرنے میں تو نظر آتا ہے کچھ, ادھر کچھ بھی نہیں نظر آتا. کوئی گالی دے تو ادھر بھی چپ کر جاؤ, تو کچھ یہاں ہوتا ہوا تھا تو نظر نہیں آتا. لیکن یہ کیسی خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے, دعوت کا کام, یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب عمارت نیچے آ گرتی ہے دیمک کی طرح. تو اس وقت ہلاکو خان اپنے لشکروں کو میدان میں لا چکا تھا اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا. اگر یہ لشکر مصر کا رخ کر لیتا, مصر میں جان نہیں تھی کہ اس سے ٹکر لے سکتے. تو اسی وقت رکن الدین بیبرس نے ایک وفد تیار کیا اور برقع خان کے پاس بھیجا کہ اب ہم بھائی بھائی ہیں, مسلمان ہیں, ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, آپ ہماری مدد فرمائیں. تو برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ مصر والوں کا کیا قصور ہے جو تم پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے, ان پر حملے کا ارادہ ملتوی کر دے. میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں, اگر تم ان سے حملہ کرو گے تو پہلے مجھ سے نمٹنا پڑے گا, پھر وہاں جانا ہوگا. جب اس نے یہ خط پڑھا وہ بڑا حیران ہوا. اس نے اس کو جواب میں خط لکھا کہ تم مغل ہو کر, یہ اصل میں مغل ہیں, تاتاری تو مشہور ہو گئے, یہ اصل میں مغل ہیں. مغلوں کی ایک شاخ ہے تاتاری. تو ہمارے اردو میں لفظ تاتار غالب آ گیا ہے, تو عربوں میں مغل ہی چلتا ہے, مغول مغول. تو اس نے دیکھا کہ تم ایک مغل ہو کر مغل کو چیلنج کرتے ہو, تمہیں چنگیز خان کا قانون بھول گیا کہ اس نے اپنے قانون میں لکھا تھا کہ دو مغلوں کی تلوار آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے. چنگیز خان مسلمانوں کے لیے بہت ظالم تھا اور اللہ پاک کا ایک عذاب تھا, لیکن اپنی ذات میں وہ شخص کوئی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا. اتنی صحرائی زندگی, جاہل, ان پڑھ, لیکن اس نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی, اس کے قانون بنائے, اس کے طریقے بنائے, محکمے ایجاد کیے, شعبے بنائے, کیا کیا وہ شخص کر گیا ان پڑھ ہو کر, حیرت ہوتی. تو اس کا جواب برقع خان نے دیا کہ چنگیز بھی کافر تھا, تو بھی کافر ہے, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے, میرا رشتہ اب اسلام کے ساتھ, تو بڑھے گا تو میری تلوار تیرا راستہ روکے گی. تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ بات صحیح ہے, یقین نہیں آیا, لہذا وہ لشکر لے کر بڑھتا رہا. تو پھر برقع خان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا. تو مصر پہنچنے سے پہلے برقع خان نے اس کو آن لیا اور یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے. دو ہاتھی, نہ یہ گرے نہ وہ گرے. ہاتھی گرتا تھوڑا ہی, لڑ 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 لڑ. یہ ہوا کہ ہلاکو کا رخ مصر کی طرف پھرنے کی بجائے اللہ پاک نے آپس میں ان کو ٹکرا کر اس کی طاقت کو کمزور کر دیا. پھر انہی جنگوں میں ہلاکو زخمی ہوا اور گھوڑے سے گرا, پاؤں اس کا رکاب میں اٹک گیا اور گھوڑا اس کو لے کے بھاگا تو اس کا سر 3-4 پتھروں سے ٹکرایا. اسی میں وہ خبیث 42 سال کی عمر میں ختم ہو گیا.
تو یہ ایک 40 سال کا ایسا عرصہ آیا کہ یوں لگتا تھا کہ اب اسلام ختم. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا اسلام نے مسلمانوں کو سنبھالا ہے اتنا مسلمانوں نے اسلام کو نہیں سنبھالا. اللہ نے اسلام کو جو باقی رکھنا ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تو اسلام تو باقی رہے گا. اور اسلام کوئی ہوائی چیز تو ہے نہیں ہے کہ زندگی ہے، زندگی انسانوں میں آتی ہے، تو لہذا انسانوں کو باقی رکھا جائے گا اس اسلام کی حفاظت کے لیے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جتنی مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اتنی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی. تو یہ ایک 40 سال کا ایک بڑا عرصہ آیا ہے خوفناک قسم کا، جس میں لگتا تھا کہ اب گیا اب گیا اب گیا. لیکن اللہ پاک نے تاتاریوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی. پھر اسی ہلاکو کا پڑپوتا تیمور تغلق، اسی ہلاکو کا تیمور، وہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی جلال الدین رحمت اللہ علیہ سے. تو اس نے یہ روکا ہوا تھا کہ میری شکارگاہ میں کوئی مسلمان نہ داخل ہو اور نہ کسی مسلمان کی شکل صبح صبح مجھے دکھائی جائے. وہ ان کو خبر نہیں تھی اور آمنا سامنا ہو گیا تو اس کو بڑا غصہ آیا. تو ان کو بہت برا بھلا کہا اور باتوں باتوں میں کہا کہ مسلمان سے تو کتا بھی اچھا ہوتا. تو وہ کہنے لگے ہاں اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں، اگر ایمان پہ ہو جائے پھر میں کتے سے اچھا ہوں. تو کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی. پھر آپ کو گشت کی طاقت بتا رہا ہوں کہ ان گشتوں سے، مرے مرے گشتوں سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. اس کو بڑی اچھی لگی. میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن گیا ہوں پھر میرے پاس آنا. تو اس کے بادشاہ بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو. تو انہوں نے اپنے بیٹے تھے رشید الدین، ان سے فرمایا کہ جب وہ بادشاہ بن جائے تو اس کو جا کر میری ملاقات یاد دلانا، اس کو دعوت دینا. تو ٹھیک ہے. تو مراغہ تھا اس کی سلطنت کا دارالحکومت. مراغہ پتہ نہیں کہاں تھا، یہی کہیں تھا، ایران اور ترکستان کی حدود کے پاس ہی کہیں ہوگا. تو جب وہ بادشاہ بنا تو یہ وہاں پہنچے. انہوں نے اس تک ملنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا. تو آخر انہوں نے کیا کیا، ایک دن صبح صادق کے قریب، اس کے محل کے قریب ہوتے گئے وہ جا کر زور سے اذان دی. اذان پر اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا یہ کون بدتمیز ہے جو محل کے پاس شور مچا رہا، پکڑ کے لاؤ اسے. گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک منحنی سا نوجوان، ابے تو کیا بلا ہے، کون ہے؟ کہا جی آپ تک ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ طریقہ اختیار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہا میرے باپ کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ قصہ ہوا تھا. کہنے لگا ہاں مجھے یاد آ گیا. کہ اچھا اب بتاؤ. جب اس کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا. تو اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا. کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور کہنے لگا میں تو پہلے ہی ہوا پڑا تھا، آپ سے چھپائے پھرتا تھا. میں کہا اچھا میرے باقی وزیروں کو بلاؤ. باقی وزیروں کو بلائے گا. ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کا دین ہوئی ہمارا الناس علی دین ملوک ہیں. کہ اچھا میرے سالار کو بلاؤ. سالار کو بلائے. ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو تلوار کی زبان سمجھتا ہوں، میری تو ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے. یہ میرے غلام سے کشتی کر لے، اس کو گرا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں تو نہیں. اور اس کا غلام ایسی بلا تھا، اونٹ کو اکیلا اٹھا لیتا، 5 سالہ اونٹ کو اٹھا لیتا. اس کا نام بھی میرے ذہن میں تھا، بھی نکل گیا. اس نے کہا یہ تو کوئی انصاف نہیں، یہ درویش آدمی یہ کیا جانے کشتی.
بھائی تو دلائل کی بات کرو کہ دلائل میں سمجھتا ہی نہیں، میں تو دھوبی پٹخا سمجھوں، کوئی اٹھا کے پھینک مارے بڑا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، کروں گا ایسے کشتی کروں. اگلے دن مقابلہ طے ہو گیا، سارے لوگ کٹھے ہوئے، وہ بیچارے نحیف کمزور، وہ جو اونٹ اٹھا لے وہ کیا بلا ہوگا تو سوچ. ہم نے بچپن میں دیکھا تھا اپنے گاؤں میں ایک آدمی، پہلے زمانے میں کنویں چلتے تھے تو ان پر وہ ڈبے لگتے تھے تو ایسے گھومتے تھے، اس کو مال کہتے تھے ہماری زبان مال. وہ ایسے نیچے جاتے پانی کو بھر کے اوپر لاتے پانی، وہ سارے کا سارا وہ سسٹم ایک شہتیر کے ساتھ ایسے جڑا ہوتا تھا. وہ شہتیر اتنا وزنی ہوتا تھا کہ کم از کم 10 آدمی سے اٹھا کے وہاں فٹ کرتے تھے. وہ اکیلا اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن کھانے والا ایسا تھا کہ پورا پورا کٹا کھا جاتا تھا. ہم نے تو جب دیکھا تو بوڑھا تھا، بوڑھا چوکا تھا تو، لیکن اس وقت پوری پوری پرات حلوے کی وہ کھا جاتا تھا. تو اگلے دن جب مقابلہ طے ہوا اور وہ ڈیل ڈول میں جو اونٹ اٹھائے تو وہ خود بھی تو آخر کوئی گھوڑے کے برابر تو ہوگا، اور یہ بیچارہ درویش فاقوں کا مارا ہوا. جب آمنے سامنے ہوئے اس نے پتہ نہیں اللہ سے رات کو کیا دعا مانگی، کیا رویا دھویا. جب وہ آمنے سامنے پنجاب ملانے لگے تو اس نے آگے بڑھ کے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا. تو 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا اور بے ہوش ہو، صرف ایک مکے پر. تو جب اس کو ہوش آیا انہوں نے کہا بس مجھے ایک ہی کافی ہے، مجھے آگے نہیں لڑنا. تو وہ سالار بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو 10 لاکھ آدمی ایک دن میں مسلمان. تیمور تغلق کی قبر آج بھی موجود ہے. برقع خان تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن تیمور کی قبر کہاں پر ہے؟ منگولیا میں. منگولیا. تو اس کی قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے، تیمور تغلق جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ آدمی مسلمان ہوا. تو یہ جو مرے مرے گشت ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ کا رخ مڑ گیا. اگر تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت مسلمانوں کو ان کے پنجے سے نہیں چھوڑا سکتی تھی. اسی کو اقبال نے کہا ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ خود مسلمان ہو گئے. تو پھر اثر نو سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی گئی مصر میں، لیکن وہ بنیاد ایسی برکت کی تھی. اصل حکمران ترک تھے اور وہ عباسی نسل کے خلفاء کو سامنے رکھتے تھے. یہ کوئی 325 سال پھر یہ گاڑی چلی. اس دوران انہی مغلوں کی ایک شاخ ترک، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت بخشی، وہ مسلمان ہوئے. سلجوق تھے، سلجوق. ان کی ایک شاخ تھی تغرل بیگ. وہ 400 آدمیوں کا قافلہ، جیسے خانہ بدوشی آپ دیکھتے ہیں ایسے خانہ بدوشی. ترکی کے پاس ایک جگہ تھی قونیہ، وہاں سے گزر رہے تھے. وہاں دیکھا 2 لشکر آپس میں لڑ رہے. کوئی پتہ نہیں فاتح کون ہیں، مفتوح کون ہیں، لیکن ایک غلبہ پا رہا تھا، ایک مغلوب ہو رہا تھا. انہیں کچھ خبر نہیں کون غالب ہے کون مغلوب ہے. تو تغرل بیگ نے کہا جو مغلوب ہو رہا اس کی مدد کرو، جو شکست کھا رہا اس کی مدد کرو. تو 400 جنگلی آدمی ایک طرف سے جو پڑے تو ساری جنگ کا پانسا پلٹ گیا. تو فاتح مفتوح ہو گئے، مفتوح فاتح ہو گئے، غالب مغلوب ہو گئے، مغلوب غالب ہو گئے. سر پٹ بھاگے، ان کو جائے پناہ نہ مل رہی ہو. تو جب جنگ کا اختتام ہوا تو پتہ چلا کہ تاتاری تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا ہوا تھا. سلمان سلجوقی تھا ترکی کا بادشاہ جو شکست کھا رہا تھا، اور تاتاریوں کی ایک شاخ تھی جو ان پر حملہ آور تھے اور وہ فاتح ہو رہی تھی. تو ان کے حملے سے تاتاری بھاگ اٹھے اور وہ تب اس کو انہوں نے بلایا. سلیمان نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا تو پھر میری مدد کیوں کی تم نے؟ کہنے لگا انسانی ہمدردی کی وجہ سے. تو اس نے کہا میرے پاس رہنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا ہم تو مسافر آدمی ہیں، کر لیں. کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ جاگیر دیتا ہوں، تمہیں ہدیہ، تمہاری نسل کو ہدیہ. یہ جاگیر تھی استنبول کے سامنے جو چھوٹا سا سمندر ہے، آبنائے باسفورس جس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے یہ جاگیر تھی.
تو اس تغرل کا بیٹا ہوا عثمان خان. عثمان خان عثمان خان جو تھا یہ ایک شیخ کا مرید تھا. ایک دن اس کی ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے اس کو ایک مرید سے کہا اس کو اس کمرے میں ٹھہرا دو. اس کمرے میں جب ٹھہرایا گیا تو اوپر کتاب پڑھی. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ ان کا یہ کلام اللہ ہے، قرآن ہے. جب وہ خادم چلا گیا تو یہ دل میں کہنے لگا کتاب اللہ میرے سامنے ہو، میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے قرآن سر پہ اٹھایا اور ساری رات لے کے کھڑا رہا. اللہ اکبر. تو کھڑے کھڑے اس کو پچھلے پیر خواب آیا، اونگتے ہوئے خواب آیا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور اس کے شیخ کی بیٹی کے سینے میں داخل ہو گیا. پھر وہاں سے ایک درخت نکلا جو بڑھتے 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 یورپ، ایشیا اور افریقہ پہ چھا گیا. تو اس نے صبح ہوئی تو یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا. تو انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، عثمان خان. عثمان خان پھر سلطنت عثمانیہ کا بانی بنا، جنہوں نے 800 برس پھر اسلامی اقتدار کو آگے دھکا دے دیا. یہ عثمانی نہ وجود میں آتے تو اس وقت قصہ ختم ہو گیا. اس سے اس کا بیٹا ہوا اورخان. اورخان نے یونان فتح کیا اور ترکی کا وہ پہلا بادشاہ جو ان کا محسن تھا وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں میں جنگ ہو گئی تو اس کی سلطنت کو شامل کیا. پھر اس کا بیٹا تھا مراد خان. پھر مراد خان نے یورپ میں فتوحات کا دروازہ کھولا اور اس طرح پھر مراد کا بیٹا تھا بایزید یلدرم. بایزید یلدرم نے پھر سورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا اور یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی جو 1914 میں آ کر ختم ہوئی. آخری سلطان عبد المجید پر آ کر سلطنت عثمانیہ کو اتا ترک نے، پتہ نہیں وہ مسلمان تھا یا کیا بلا تھا، مسلمان تھا تو دہریہ ہو گیا تھا کیونکہ پیدا تو مسلمانوں کے گھر میں ہی ہوا تھا، لیکن اس نے جو ظلم کیا وہ اللہ ہی اس کو نمٹے گا اور وہ خود اس کی جزا بھگتے گا. تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ غافل نہیں ہے ایسوں سے. تو 1914 میں آ کر وہ اس جو تھا شیرازہ سلطنت عثمانیہ بکھرا. یہ میں نے خطرے میں آیا تو کسی اور ذہن سے تھا آپ سے بات کرنے، بات تاریخ کی طرف چلی گئی، بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے آپ سے یہ بات کرنی. واللہ تو بتانا میں یہ چاہتا تھا بھائی بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش میں جو یہ مدارس ہیں یہ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا جس سے وجود میں آیا. ہمارا زوال شروع ہوتا ہے 17ویں صدی سے. 1757 میں ہمیں پلاسی کی جنگ میں شکست ہوئی، سراج الدولہ کو جو شکست ہوئی. تو پھر یہ عمارت گرتی 1857 1957 2002 اب 250 سال ہو چکے ہیں. 250 سال سے اب یہ زوال پذیر نہیں ہے بلکہ زوال کی ان پستیوں میں ہے کہ جس کے آگے کوئی پستی ہے نہیں. اتنا لمبا زوال اسلامی سلطنت پر کبھی نہیں آیا. 90 برس زیادہ سے زیادہ آیا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی مجموعی طور پر نہیں، ایک حصے پر آیا. 40 برس مجموعی طور پر آیا، لیکن اسی میں اللہ نے انہی قوموں کو مسلمان بنا کر جو اسلام کے مٹانے والے تھے پھر اسلام کو اٹھا دیا. اب پچھلے 250 سال سے ہم گرے پڑے ہیں. اب مرے کو مارے شاہ مدار، اب یہ مرے ہوئے کو مار رہی ہے باطل قومیں اور باطل طاقتیں، مرے ہوئے کو مارنے. 1857 میں جب جنگ آزادی کی تحریک اٹھی اور پھر آ کر وہ مرزا الہی بخش اور نجف خان اور نواب شجاع الدولہ ان کی سازش سے ناکام ہو گئی. تو اصل میں تو زوال 2-3 آدمیوں کی وجہ سے نہیں آتا، پورے مجموعے کی وجہ سے آتا. نام لگ گیا میر جعفر کا، نام لگ گیا میر صادق، نام لگا الہی بخش اور شجاع الدولہ نجف خان، لیکن وہ تو مجموعی طور پر امت اپنی صفات قیادت ختم کر چکی تھی. تو جب صفات ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ منتقل کر دیتا ہے اقتدار اوروں کی طرف، نظام اللہ کے ہاتھ میں.
تو جب یہ دیکھا کہ اب یہ تو کام ختم ہو گیا، 1857 میں ہمارے اکابر نے حصہ شاملی، جہاں مولانا گنگوہی صاحب نے اور حاجی صاحب نے اور حافظ ضامن صاحب نے جنگ لڑی، وہ میں جگہ خود جا کے دیکھا ہے، شاملی میں گیا، اسپیشل گیا دیکھنے کے لیے. اور وہ جگہ تو سامنے نہیں، وہ تو بہت بڑا شہر بن چکا ہے، پہلے چھوٹا سا قصبہ تھا. بہرحال وہاں حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے، حضرت گنگوہی کی گود میں گولی لگی، شہید ہوئے. حضرت حاجی صاحب کو مفرور ہونا پڑا، وہ ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے. مولانا نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے. تو اب یہ بات کھل کے آ گئی کہ اب یہ سامنا کرنا مشکل ہے. تو اسلام میں عروج کے زمانے کے احکام اور ہیں اور زوال کے زمانے کے احکام اور ہیں. ہم سے یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم عروج کے زمانے کے احکام کو آج زوال کے زمانے میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی. زوال کے زمانے کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ ہمیں صلح حدیبیہ سے ملیں گے، مکی زندگی سے ملیں گے. عروج کے زمانے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ہمیں مدنی زندگی سے ملیں گے، خلافت راشدہ سے ملیں گے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا لفظ یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ عروج میں نہیں رہیں گے، کبھی زوال آئے گا، کبھی عروج آئے گا. تو جب زوال آئے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بھی تو اصول موجود ہونے چاہیے. صرف عروج کا ہو، ہم ایسے تھے، لہذا اب تو ہم ویسے نہیں ہیں. پدر من سلطان بول، وہ تو میرا ابا تھا، میں تو ویسا نہیں ہوں، تو میں کیا کروں؟ میرے لیے تو وہ حکم نہیں ہے جو اس کے لیے تھا. تو لہذا یقیناً ہمیں سیرت سے، صحابہ کی زندگی سے ہی ہر دور کے اصول مل جائیں گے. جب ہم کو اس وقت نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے اگلی سطح اللہ خود بخود پیدا فرمائے. تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اب ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ اخلاص کے ساتھ جان چلی جائے گی اور ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو 1857 کے بعد 1864 میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد رکھی. یہ مدرسہ ایک دفاعی کے نظام تھا کہ اب دین بچایا جائے، کہیں اسپین والا حال نہ ہو جائے نا کہ ایک مسلمان بھی 800 سال کی حکومت کے بعد ایک مسلمان نہ ملا. تو 1864 میں ایک جیسے آپ کا چھپر ہے ایسے ایک چھپر ڈالا گیا اور ایک چھپر مسجد کا ڈالا گیا اور وہاں تعلیم شروع ہوئی. ایک انار کا درخت تھا جس کے نیچے وہ تعلیم شروع ہوئی. پڑھانے والا بھی محمود الحسن تھا اور پڑھنے والا بھی محمود الحسن تھا. استاد کا نام بھی محمود الحسن اور شاگرد کا نام بھی محمود الحسن. وہ انار کا درخت کوئی کرامتن کہا جائے یا معجزتن کہا جائے اب بھی سرسبز کھڑا ہوا ہے. میں 1989 میں گیا تھا، چھپر والی مسجد کہلاتی تھی، اب تو سنگ مرمر کی بن چکی تھی لیکن نام وہی چلا آ رہا ہے چھپر والی مسجد. یہاں چھپر ڈالا گیا تھا. اب تو وہ میں نے کہا جب چھپر یہ ہے تو پتہ نہیں محل کیا ہوگا. تو سنگ مرمر اور بڑا خوبصورت اس کا نقشہ بن چکا تھا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تھا. ان کا عشاء کے بعد بیان تھا تو انہوں نے فرمایا بیان تو کر، میں دعا کراؤں گا. تو میں نے بیان کیا، مولانا نے دعا کروایا. تو اس کے صحن کی جو مشرقی دیوار ہے، مشرقی دیوار کے ساتھ وہ درخت اب بھی سرسبز کھڑا ہوا ہے. انار کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، پھل دینے کی عمر 10 سال ہے. 10 سال کے بعد انار کو اکھاڑ دیا جاتا ہے اور نیا انار. میں زمیندار ہوں تو آپ کو اپنی زراعت کا تجربہ. ہمارا اناروں کا اپنا ذاتی باغ تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا ہے، ہاتھوں سے اکھاڑ دیا. کس لیے اکھاڑ دیا؟ اب وہ پھل دینے کے قابل نہیں تھا. 10 سال سے زیادہ، 15 سال انار درخت پھل نہیں دیتا اور 20 سال سے زیادہ ہرا نہیں رہتا. پھر اس کو نکالنا ہی پڑتا ہے. پتہ نہیں وہاں کیا دم کر کے بیٹھے تھے وہ لوگ، آج تک وہ درخت ہرا بھرا کھڑا ہو. مطلب پھل نہیں ہے اس پر لیکن اس کی ہریالی میں فرق کوئی نہیں. انہوں نے ایسے اس کے بنا دیا چھوٹی چھوٹی ایک دیوار اور اس کے اندر وہ درخت کھڑا ہوا ہے. تو اس درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد نے بسم اللہ کی، رب یسر ولا تعسر کے ساتھ، اور انہیں خبر نہیں تھی کہ آگے کیا کیا نقشے وجود میں آنے والے. ان کو خواب خیال میں نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا. تو یہ 1864 میں
اس کی بسم اللہ ہوئی 2 چھپر کے ساتھ، اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ مولانا یعقوب صاحب ان کے بڑے شاگردوں میں، بلکہ وہ پہلے صدر مدرس دیوبند کے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو ہے نہیں۔ تو مولانا قاسم صاحب پر ایک جذب کی کیفیت رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھنے گئے، تو مولانا نے تقریر فرمائی، کہنے لگے جی اوپر سے گزر گئے، ذرا نیچے آئیں۔ تو پھر انہوں نے دوسری دفعہ اس کو اور اپنے لحاظ سے آسان کر کے کہا جی اوپر سے گزر گئی، ذرا اور نیچے آئیں۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا جی کچھ سمجھ میں نہیں، ذرا اور نیچے آئیں۔ کہا اس سے نیچے میں نہیں آ سکتا، کسی اور وقت۔ ایک نیلی لنگی باندھتے تھے، ایک کرتا ہوتا تھا، بس ایک لاٹھی، اور ایک چادر سے ہوتی تھی، وہ جب گرمی ہوتی تو لاٹھی کے اوپر کر کے نا تو ایسے اس کا سایہ کر کے چلا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اگر یہ علم کا دم چھلا نہ لگا ہوتا تو دنیا کو خبر بھی نہ ہوتی کہ قاسم بھی کوئی آیا تھا اور چلا گیا تھا، ایسا اپنے آپ میں گم کر دیتے۔ اور حیثیت ایسی تھی، دیوبند میں ایک ہندوؤں کا بڑا جوگی آیا، تو اس نے ایک مسلمان بچے کو دیکھا، تو اس نے قابلیت دیکھی، تو اس نے اس کو اغوا کر لی، اغوا کر کے لے گیا کانپور کا تھا، وہاں اس نے سارا جوگ سکھایا اور اپنا وارث اور نائب بنایا۔ وہ اتنی چھوٹی عمر میں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مسلمان۔ پھر جب وہ مر گیا تو اس کی جگہ وہ بچہ اس کا وارث بنا اور اس کی دھوم مچی۔ تو ایک مرتبہ وہ دیوبند کے ہندوؤں کی دعوت پر وہاں دیوبند آیا، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کی ماں اس جوگی کے پاس آ گئی، اسے کہنے لگی کہ تیرے جوگ کا بڑا سنا ہے، میرا بچہ گم ہو گیا تھا، تو اپنے علم سے بتا سکتا ہے کہاں ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے؟ تو اس نے حساب کیا تو کہنے لگا تم کل آنا۔ اگلے دن آئی، پھر آنکھیں بند کرے، کچھ حساب کرے، پھر کہنے لگے کل آنا۔ پھر اگلے دن آئی تو وہ کہنے لگا مائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا علم کہتا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا علم کہتا ہے کہ میں ہوں تیرا بیٹا۔ اس نے جب یہ کہا تو اس ماں نے پھر نشانیاں دیکھیں تو وہ پہچان گئی، کہا تو میرا تو ہی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو میں تیرا، پر دھرم اپنا اپنا۔ تو اس نے کہا پھر تو مجھے نہ ہی ملتا تو اچھا، تیرا ملنا نہ ملنا میرے لیے تو برابر ہو گیا۔ تو وہ آئی مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جی میرے ساتھ تو یہ ہوا، کہ اچھا اس سے کہو کہ ایک ہمارا جوگی ہے اس سے بھی ملاقات کر لو۔ تو وہ آئی، کہا تو ہمارے جوگی سے بھی تو مل لے، کم ملا دے۔ تو وہ ان کو لے کر آئی، تو ایسے وہ آ کے مجلس میں پیچھے بیٹھا، چند منٹ کے بعد اٹھ کے بھاگا باہر، تھوڑا دور گیا پھر واپس آ گیا، پھر آ کے بیٹھا، پھر بھاگا باہر، پھر اس سے اور قریب، پہلے تو ذرا دور گیا تھا، پھر اور قریب، پھر اندر آیا اور کہنے لگا مان گیا تیرے جوگ کو، پڑھا دے مجھے کلمہ۔ مان گیا تیرے جوگ کو، کہنے لگا میں تو بیٹھتے ہی میرے دل میں کلمہ اتر گیا تھا، لیکن میں نے کہا میں اپنی زندگی کی محنت ضائع نہیں کر سکتا، تو مجھے یوں لگا اگر میں بیٹھا رہا تو میں بے ساختہ پکار اٹھوں گا لا الہ الا اللہ، اس لیے میں بھاگا، لیکن تو نے تو مجھے بھاگنے بھی نہیں دیا، پھر باندھ کے واپس کھینچ لایا، پھر میں نے رسہ توڑایا، پھر بھاگا اور مان گیا تیرے جوگ نے میرے جوگ کو ہرا دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے بھائی، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ایک ایسا قافلہ آیا تھا کہ جس کا مثل پوری اسلامی دھرتی میں اور کوئی نہیں بن سکا۔
اگر ذرائع اور وسائل ویسے ہوتے جیسے آج ہیں تو ساری دنیا کی اسلامی شخصیتیں اور علمی راہیں وہ دیوبند کو چل پڑتے، اور وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، رابطے نہیں تھے، واسطے نہیں تھے. کیا ہے وہ؟ در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، یہ تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے انگریز کی طاقت کو ایک چھوٹے سے مدرسے کے سامنے عاجز کر دی. چھوٹا سا کہ وہ ہمیں صرف شکست دینے پر راضی نہیں تھے، کہ ان کا وجود مٹا دیا جائے جیسے اسپین سے مٹا دیا گیا. یہ تھا ان کے اذان. اللہ تعالیٰ پھر اختلاف امتی رحمہ، پھر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری کا اختلاف ہوا تو وہ وہاں سے ڈابھیل چلے گجرات ہندوؤں کا گڑھ. اب دیکھا نہیں ہمیشہ فتنے گجرات سے اٹھتے، اور گجرات کوئی ذہن کی سرزمین ہے. محمد علی جناح بھی گجراتی تھا اور گاندھی بھی گجراتی تھا، دونوں لیڈر گجراتی. ہمارا بھی لیڈر پاکستان کا بھی گجراتی، اور ہندوؤں کا جو گاندھی وہ بھی گجراتی. گجرات میں تابعین کے قدم پڑے ہیں اور تابعین کی قبریں موجود تھیں، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں، موجود تھیں وہاں. اس طرف سے ساحل سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں عرب کے قافلے تجارتی آئے اور اسلام یہاں پھیلا ہے. تو وہاں مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھوا تھی، اور اس سارا جنوبی ہند وہ اس کے ساتھ جڑتا چلا گیا، اور وہاں ایک نیا چشمہ پھوٹ پڑا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارنپور میں ایک مظاہر علوم کے نام سے ایک شاخ زندہ کر دی، اور پھر اس کا ایک نظام چل پڑا. تبلیغ کا کام نہیں، مظاہر علوم کی شاخ ہے، وہاں سے یہ کام اٹھا. پھر لکھنؤ رافضیت کا گڑھ تھا، مولانا محمد علی منگیری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھوائی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں پیدا کی. پچھلی صدی کی سب سے بڑی علمی شخصیت ابو الحسن علی الندوی کو تسلیم کیا گیا. پچھلی صدی میں 2 آدمیوں کو بیت اللہ کی چابی پیش کی گئی اعزازاً. بیت اللہ کی چابی تو آل بنو شیبہ کے پاس ہے، جو آپ نے کہا تھا خذہ خالدا تالدا، لے ہمیشہ تیرے پاس رہے گی. آج بھی وہ بنو شیبہ کے پاس ہے. تبلیغ کے کام کی برکتیں کیا کہیں بھائی. وہ جو بنو شیبہ کا اس وقت ہے چابی بردار، وہ کچھ دن لگانے رائمنڈ آیا تو ہماری سلام دعا ہو گئی. 1996 میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ ہمارا سفر ہوا 4 مہینے کا. تو اس میں کوئی 1.5 مہینہ ہم رکے حجاز مقدس. مولانا رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی بس حج کے 5 دن کے بعد کہتے فوراً چلو مدینے. تو ہم نے 13 کو رات کو طواف وداع کیا، چلو مدینے رات کو ہی. ہم نے کہا جی رات تو اٹھا رہے گا نہیں، چلو. ہم چل پڑے. کچھ دن گزرے تو پھر ہم نے کہا جی ہمیں تو مکے میں ٹھہرنا ہی نہیں ملا، تو اب واپسی ہے، قطر جانا ہے، امارات جانا ہے، تو ہمیں 10 دن کی چھٹی دے دیں. ہم یہ 10 دن حرم میں لگا، کہنے کہ چلو ٹھیک میں تمہیں چھوڑنے چلوں. تو ہمارے ساتھ تشریف لائے، جماعت کو یہاں چھوڑا اور خود واپس چلے. تو ہم وہاں ٹھہر گئے. کچھ دن کے بعد وہاں حرم کے بیت اللہ کے اندر تعمیر کا کام شروع ہو گیا. اندر سارا پتھر اتارا، ستون لکڑی کے گل گئے تھے وہ نکالے، چھت بدلی، اندر کی دیواریں بدلی، لکڑی کے ستون بدلے، یہ کام شروع ہو. تو انہوں نے سارے بیت اللہ کے چاروں طرف بڑی بڑی قد آدم ایک دیوار بنا دی لکڑی کی، اندر کوئی نہ جا سکے. اب دروازہ جو کھولا تو جو عرب ٹوٹ پڑا ہے، مرد کیا عورتیں کیا کہ اندر جانا. تھوڑا سا وقت دیتے تھے اندر جانے کو عام، اور اس میں ہمارے جیسے کمزور تو ویسے پس جائیں.
تو بھائی وہاں تبلیغ کام ہے، تو وہ شیبی کو اطلاع کروائی